السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، دیکھو میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا والوں کی، ساری انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اس مبارک دین میں رکھا ہے، اس مبارک دین میں رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، دین کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام دین ہے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں لا لیں گے، اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ خالص اس کی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگ و دوستوں، اس دنیا کے خواہشات میں، کاروبار میں، بچوں میں، بیوی بچوں میں، اس دنیا کے اندر آ کر ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ کو بھول کر، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو میرے محترم بزرگ و دوستوں، اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کم و بیش۔ آخر نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ ساری دنیا اللہ کو ماننے والا کیسا بن جائے، اللہ کے راہ میں چلنے والا کیسا بن جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا انسان کیسا بن جائے، اور اللہ کا محبوب بندہ کیسا بن جائے۔ یہی فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے اور اللہ کی باتیں یاد کراتے، اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ دیکھو میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کر اتنی دین کی محنت کی کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے کتنے بڑے بڑے تکلیفیں، کتنے بڑے بڑے مشقتیں اٹھانی پڑی، کتنے بڑے بڑے تکلیفیں اٹھانی پڑی، پتھروں سے مارنے کو برداشت کیا، راستے میں پیروں کے نیچے کانٹے بچھانے کو برداشت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے کچرا ڈالنے کو برداشت کیا۔ ان ساری چیزوں سے برداشت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین یہاں تک پہنچایا ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگ دوستو، اتنا آسان سے اس دین ہمارے تک نہیں پہنچا، اتنا آسان سے یہ دین ہمارے تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ دین کو یہاں تک لانے کے لیے، اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے تکلیفیں، مشقتیں اٹھانی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ اکرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد صحابہ اکرام، اس کے بعد تابعین، تابعین، اولیاء اکرام، سب لوگ کیا ہے مشقتیں، تکلیفیں اٹھانے کے باوجود اس دن یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ دین آسان سے آ گیا، کہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان ہیں، ہم پردادا مسلمان ہیں، کہ ہم بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگ دوستوں، دیکھو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دین کو ہمارے سے لے کر قیامت تک
آنے والے انسانوں کو کس طرح پہنچانا ہے، یہی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور اللہ کے حکموں پر چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، جان جان کر عمل کرنا ہے اور عملاً دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے اور عملاً دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم دنیا میں آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے، نہ ہمارے ساتھ یہ مال آئے گا، نہ ہمارے ساتھ یہ بنگلے آئیں گے، نہ ہمارے ساتھ یہ پیسہ آئے گا، نہ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتے دار آئیں گے۔ صرف اکیلے آئے ہیں، اکیلے ہی جانا ہے۔ پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے فلاں، تجھ کو میں نے تجھے دنیا میں مسلمان بنایا اور تجھے فلاں فلاں چیزوں سے نوازا، تجھے طاقتور بنایا، مالدار بنایا، تو میرے لیے کیا کر کر لایا ہے؟ بولو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کل اللہ ہم کو سوال کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے کیا جواب دیں گے؟ دیکھو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کے لیے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو ناراض کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملاً دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔